ارشاد خداوندی ہے، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسروں مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے یاد کرو، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ ایمان لانے کے بعد نافرمانی فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کا غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Question MPS the question our in tola workum ji harun me tola MPS the workum na workum ji inshallah 13857 Shagufta Malik Saiba. مننه سپیکر صاحب دا سوال جواب ماته ډیر کافی ډیټیل کې راکړی شوی دی او کافی داسې انفارمیشن چې سما غوښتل نو هغه دی کې ماته ملاو شنو. تھینک یو جی Thank you ji. Question number 13780 محترمہ نگت یاسمین اور رضائی صاحبہ. تاسو سیٹ نہیں کو اوپن ہے جی، اب اوپن ہے، آپ کا مائک اوپن ہے، دیکھیں جی آپ کا مائک اوپن ہے، نہیں کمپیوٹر نہیں خراب، اوپن ہے جی. ملکہ پاسے کا زما کوشچن دے جی میڈم. میں اپنی صحیح سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، آپ کیا کریں، صحیح سیٹ پہ بھی آپ نہیں بیٹھنے دیتے. وہ تو آپ کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی سیٹ تو بیسکلی میری یہی ہے، لیکن اب کیا کریں، یہ آگ کنڈی کی ہے. جی میڈم. جی سر ایک منٹ ٹھہرے نا، ابھی ٹھیک ہو رہا ہے نا کمپیوٹر، اسی لیے ادھر بیٹھی تھی نا سر. مڑا استما بوڑھے ظاہرے پخل کو باندھے چیزا چشمے لگو ماں. جناب اسپیکر صاحب، میں نے یہ سوال تو شگفتہ ملک کا ہے. جی جناب، یہ میں نے شوکت یوسفزئی کے ڈپارٹمنٹ صنعت و حرفت کے بارے میں سوال کیا تھا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ ضلع خیبر میں سب کا جو فاٹا ہے اور مرج ایریا ہے، اس کے لیے فنڈ مختص کیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کیے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اس کی تفصیل اور وہ مجھے بتائی جائے جناب اسپیکر صاحب. بس اس پہ کہتا جناب اسپیکر صاحب، میں نے یہ جب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مین اسکیم میں 199 ملین روپے ہیں کی لاگت آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں، 4 سالوں میں نہیں. جون 2021 تک 37 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے ہیں اور 2022 میں 31 ملین کے اخراجات کیے گئے ہیں. اس طرح مجموعی اخراجات جو ہے وہ 62 ملین کیے. اس طرح 199 ملین میں سے 136 ملین ریلیز ہوئے، جس میں سے ابھی تک کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بینکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں.
وہی بات آ گئی کہ جو میں پہلے سے کہتی تھی جناب اسپیکر صاحب کہ باقاعدہ اس پہ سود خوری ہو رہی ہے. یہ میرے مرج ایریا کے لوگوں کا یہ چیز ہے کہ سود خوری ہو رہی ہے. یعنی کیوں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جب بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو میرے قبائل کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ چاہے وہ خیبر ہے، چاہے وہ رگزئی ہے، چاہے وہ مند ہے، چاہے وہ ہے باجوڑ ہے، چاہے وہ کرم ہے، چاہے وہ صدا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے. 7 ایجنسیاں جو کہ مرج ہوئی ہیں جناب اسپیکر صاحب، ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اور ساؤتھ وزیرستان جو تباہ ہو گیا ہے جناب اسپیکر صاحب، وہاں کی جو ہم امپورٹ کرتے تھے چلغوزے کی، وہ جو ہے تو وہ تباہ و برباد وہاں پہ درخت ہو گئے ہیں. میں اس دن بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے کے ساتھ جو مرج کوہ سلیمانی کا ایریا ہے، اس کو کتنے ہی دن ہو گئے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے اور 300 سال کے درخت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے ہیں. کس کی سازش ہے کہ جو میرے مظلوم طبقے اور لاچار طبقے جو کہ آپ کے ساتھ خوشی سے مرج ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان کو یہ جب تمام چیزیں ریلیز کر دیں. میں آپ سے منت کرتی ہوں حکومت سے، آنے جانے کا یہ کرسی جو ہے، یہ کرسی عارضی کرسی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی کرسیوں کا مالک ہے. یہ صرف اور صرف عارضی کرسی ہے اور آپ نے جواب اس کا دینا ہے. دوسری جناب اسپیکر صاحب، 136 میں سے 48 ملین انہوں نے ٹینڈر کے بارے میں ابھی سوچ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب. تو اگر 136 ملین روپے میں 48 ملین روپے تو بقایا کتنے بچتے ہیں؟ 88 ملین روپے بچتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی تک ہم کیسے خرچ کریں. جناب اسپیکر صاحب سر ایک کام کریں کہ یہ جس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے 3 دن کے اندر مجھے صرف اس کی منسٹری کا نام دے دیں کہ نگہت اور رگزئی اس کی منسٹر بن گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ملینز روپیز کیسے خرچ ہوتے ہیں. اور یہ ان قبائل کے لیے کہ جن کے پاس نہ یونیورسٹی ہے، جن کے پاس نہ کالجز ہیں، جن کے پاس نہ وہ کھیلنے کے لیے میدان ہے، جن کے پاس ایکس رے مشینز نہیں ہیں، MRI مشینز نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں. اگر یہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ہاسپٹل کو ہی بنا کر اس پہ خرچ کر دینا. پھر آگے جناب اسپیکر صاحب، سکیمز کا یہ حال ہے کہ 19 ملین میں سے صرف 5 ملین روپے خرچ ہوئے، 13 ملین روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. سر 13 ملین روپیز، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. آج شوکت یوسفزئی یہاں پہ موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ امپورٹنٹ دن تھا، آپ نے کل اعلان کیا تھا، کل تھا، آج نہیں ہے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، زم اضلاع کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے صرف اتنی جناب اسپیکر میں آپ کی وساست سے پوچھتی ہوں، آپ بھی درد دل رکھتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کا بھی ایک کنبہ ہے. خدا نخواستہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہو تو ہم تو روڈوں پہ نکل آئیں گے جناب اسپیکر صاحب. چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہے، چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئیں. نہیں جناب اسپیکر صاحب، آج مجھے بولنے دیں، میں کر رہی ہوں. جناب اسپیکر صاحب، مجھے بتایا جائے کہ ریلیز جب ہو جاتے ہیں تو لگائے کیوں نہیں جاتے ہیں. مجھے صرف اس سوال کا جواب دیا جائے. بینکوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی جواب چاہیے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ضائع اضلاع میں مرکز کی طرف سے فنڈز کی کمی ہے. آج میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ حکومت کی طرف سے نہیں، آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی کمی تھی، آپ کی وجہ سے جو ہے تو وہ فنڈز کی کمی تھی. اور دوسرا، اگر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو پکڑیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ سود کیوں کھا رہے ہیں. سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحب، سود خوری ہوتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ، میں اس کو ریاست مدینہ نہیں کہتی ہوں، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ صرف ایک ہستی کے لیے بنی تھی جو خدا کا محبوب تھا، اور اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ریاست مدینہ بنا سکتا ہے اور نہ ریاست مدینہ چلا سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، تھینک یو. Concerned Minister to respond. Concerned Minister to respond. سر وہ کہہ رہے سپلیمنٹری ہے. Supplementary. جی.
میر کلام صاحب سپلیمنٹری. میر کلام صاحب کا مائک آن کریں. تھینک یو جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں نگت بی بی کا انتہائی مشکور ہوں کہ ضم اضلاع کے حوالے سے اکثر کویسچن لاتے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے جناب اسپیکر آپ دیکھ لیں اس کو کہ غیر خرچ / غیر جاری کردہ فنڈز اگلے مالی سال 23 اور 22 میں جاری اور استعمال کیے جائیں گے. تو جناب اسپیکر پوچھنا یہ تھا کہ اسی سال کون سا وہ مسئلہ ہے کہ اس فنڈ کو اسی سال خرچ نہیں کر سکتا اور اگلے سال کی بات ہو رہا ہے. تو جناب اسپیکر اگر اس پر منسٹر صاحب تھوڑا ایکسپلین کر لیں. تھینک یو. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جی فضل شکور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا سا کویشچن تک اگر لمیٹڈ رہتی تو میں کر لیتا, لیکن پھر بھی سر اس میں جواب میں جو میڈم نے پوچھا ہے وہ بیسیکلی خیبر ڈسٹرکٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اور اس میں سر یہ جو چارٹ ہے اس کا جو نچلا حصہ ہے جس میں سب اسکیم لکھا گیا ہے, اس میں سر خیبر کے مطابق جتنا جو فنڈ وہاں پہ ریلیز ہوا اور جس طرح اس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ یہاں پہ سر اس میں دی گئی ہے. اس میں آخری میں جس طرح میڈم نے کہا کہ یہ 13 ملین یہ یوٹیلائز نہیں ہوئے سر. اس کے آگے آپ دیکھیں تو اس کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے سر, اور جو وہاں پہ انہوں نے انسٹرومنٹس وغیرہ لینے ہیں اس کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے سر, اور وہ تقریباً اسی مالی سال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹینڈر بھی اپنے اس پہ آخر تک پہنچ جائے گا سر. وہ خریداری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس مالی سال کے آخر میں یہ پیسے بھی یوٹیلائز ہو جائیں گے سر. اس میں سر کویشچن کے مطابق سر اگر بات کریں تو یہ بات ہوگی. باقی جنگلات وغیرہ اس کے بارے میں اگر کوئی اور بات کرے گا, آگ لگی ہوئی اس کے اوپر میں. جی میڈم. جناب اسپیکر صاحب دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو کنسرن منسٹر ہے جس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے اور کیا کہاں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب یہاں پہ آپ رولنگ دے کے تھک گئے ہیں. جب ہمارے مشتاق غنی صاحب تھے جو آج کل گورنر ہے قائم مقام اور 2023 تک انشاءاللہ رہیں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ ہی اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. تو جناب اسپیکر صاحب میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں. اس ضم اضلاع کے لیے میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں. میں کسی منسٹر سے کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے. مجھے کسی منسٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ سے اس ضم اضلاع کی, چاہے وہ خیبر ہے, چاہے وہ باجوڑ ہے, چاہے وہ ممند ہے, چاہے وہ رگزئی ہے, چاہے وہ کرم ہے, چاہے وہ صدہ ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, جناب اسپیکر صاحب میں آپ سے انصاف کی بھیک ان لوگوں کے لیے مانگتی ہوں. جناب اسپیکر صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ خرچ نہیں ہوئے, فلانا نہیں ہوا. میں نے تو آپ کو پوری ڈیٹیل دے دی ہے کہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے؟ جناب اسپیکر صاحب تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, میں آپ سے مخاطب ہوں, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ لٹا کہاں. مجھے رہزنوں سے کوئی غرض نہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مجھے رہزنوں سے کوئی غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے اور میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں. میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں بس. جی سپلیمنٹری جب انہوں نے پہلے کیا تھا اس وقت آپ کڑا بیٹھ جائیں بھی. جی سر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میڈم کی جو کنٹینجنٹ ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو سر اس پہ بھی ہم ان کو مطمئن کریں گے. لیکن سر جس سوال کے مطابق اگر میڈم کوئی اور سپلیمنٹری کرنا چاہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں سر, کیونکہ سر انہوں نے خیبر ڈسٹرکٹ کے بارے میں کہا ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے سر. اس طرح فضل شکور صاحب جو باقی ڈیٹیلز اگر میڈم مانگ رہی ہیں جس طرح وہ کہہ رہی ہیں تو وہ ڈیٹیلز بھی میڈم کو پرووائڈ کر دیجیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تھینک یو. کویشچن نمبر 14244 محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب آپ کی اس کرسی کی کمٹمنٹ کے بعد میرے خیال میں میرا سوال تو کمیٹی میں جانا چاہیے, اس لیے کہ اس کا رپلائی نہیں آیا. ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک اس کا رپلائی کیوں نہیں بھیجا؟ اور چونکہ اسپیکر صاحب کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ جو ڈپارٹمنٹ رپلائی نہیں دے گا. رپلائی نہیں ہے تو میں اس کو کمیٹی میں بھیجتا ہوں. جی جناب اسپیکر وہ ہمارا جی فضل شکور صاحب کویشچن تو میرے پاس آیا ہے, جواب دیکھیں جی آپ کے پاس جواب آیا ہے, لیکن ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ 2 دن پہلے ہمیں سیکریٹریٹ پہنچا دیا کریں. تو جب ہمیں نہیں ملتا آنریبل ممبرز اس کا سوال جواب مانگتے ہیں تو یہ تو آپ کی ڈپارٹمنٹ کی میرے خیال سے سستی ہے یا اس میں عدم دلچسپی ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے. تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ
ہمارے آنریبل ایم پی ایز جو سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیا کریں. لہٰذا میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں. جو غلطی کرتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں آپ. ٹھیک اوکے. Is it the desire of the House that the question number 14244 moved by the honorable member may be referred to concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the question is referred to the committee concerned. Question number 14027, Janab Faisal Zeb Saab. Faisal Zeb Saab. سپیکر صاحب ما خو اوس کوېسچن راته جواب راته میلاو شو چې اوس په دې سات چې اسمبلی ته رالم نه جی پر غلو تاسو نه زه یم چې ډیفر یې کوي دا نه یم چې کمیټې ته تاسو جی موجود یې چې موجود یې کوېسچن راغلی تاسو په خبرو کې جی. ها نو بیا خو سپیکر صاحب دې کې ما کم دوی نه تپوس کړلی چې تاسو په 15 دسمبر 2021 د ټیکنیکل ایجوکیشن شانګله کې برتیا نه کړلي. نو په هغې کې دوی نه ما دا تپوس کړلی چې آیا شانګلې کې خو دوه حل کېدي PK 23-24 دوی کلاس 4 برتیانې صرف د PK 23 د کسانو کړلي او دا کالج اوورال د ټول د شانګلې دی. نو دې کې د PK 24 کسانو حق نه جوړېدو. دوی وایي چې موږ امپلایمنټ ایکسچینج آفس نه ریکارډ راغوښتی دی هغه لیست کې موږ نمونه کتلي په هغې کې موږ سلیکشن کړلی نو په هغه لیست کې خو د PK 24 کسان هم موجود وو. نو هغه کسان ولې دومره قابل نه وو چې هغه په دې کې سلیکټ شوی وی. نو زما سپلیمنټري کوېسچن ورسره بیا دا دی سپیکر صاحب. جی ٹھیک. ہاؤس اینڈ آرڈر کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جناب فضل شکور صاحب. ایک منٹ فضل شکور صاحب وہ سپلیمنٹری کرنا چاہتے رنجیت سنگھ صاحب. سر سیکنڈلی اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ساتھ بتائیں کہ اسی جو بھرتی ہوئی ہیں اس میں منارٹی کوٹے کے مطابق کن لوگوں کو جو ہے اس میں لیا گیا ہے جو ہمارا 5% کوٹا تھا اس کے مطابق یہ بھی بتائیں. جی فضل شکور صاحب. سر یہ دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ منارٹی کا اس پہ کوئی ذکر نہیں ہے تو مجھے اس پر علم نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات سر جو فیصل زیب خان نے کہا ہے سر اصل میں یہ کالج جو ہے یہ PK 23 میں یہ کالج ہے تو اس لیے وہ بھرتیاں ساری وہاں سے کی گئی ہے. باقی ایز سچ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ سر کسی اور حلقے سے یا کسی اور ضلع سے بھرتیاں ہوئی ہیں. ساری شانگلے کی ہوئی ہے اور اسی یونین کونسل یا حلقے سے ہوئی ہے جس میں یہ موجود تھے. جی یہ کالج الپوری میں واقع ہے. الپوری ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. جس طرح آپ کا ایجوکیشن کا آفس یہاں پر ہے تو آیا اس میں سارے پشاور کے MPAs کا حق ہے کہ نہیں جو اس جگہ سے تعلق رکھتا ہے اس MPA کا حق ہوگا. تو الپوری ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. اس پہ PK 24 کے لوگوں کا بھی حق ہے اور PK 23 کے لوگوں کا بھی حق ہے. تو چاہیے کہ ہیڈ کوارٹر کا آفس ہے ہیڈ کوارٹر کا کالج ہے سارے شانگلہ کا کالج ہے تو اس میں PK 24 کو بھی لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا. آپ کا سوال آ گیا جی سپلیمنٹری بھی آ گیا جی فضل شکور صاحب. سر میں یہ کہوں گا اس میں کوئی باضابطیاں نہیں ہوئی سر. صرف یہ ان کا کنٹینجنٹ ہے کہ یہ ان کے حلقے سے کیوں بھرتیاں نہیں ہوئی. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں جس حلقے میں یہ کالج واقع ہے اسی حلقے سے بھرتیاں ہوئی ہیں. کوئی اس میں یعنی کوئی اس طرح کی امبیزلمنٹ والا چکر نہیں ہے. اور سر دوسری بات یہ کہ ڈپارٹمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے حلقے میں ایسی جگہ بھی ہیں جو الپوری سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ موجود ہے مجھے. تو اس طرح سر ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے حلقے سے بھرتی کریں اور بس جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جس نے امپلائمنٹ ایکسچینج میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہو وہاں سے ہم نے نام لیے ہیں سر بالکل طریقہ کار کے مطابق بھرتی ہوئی ہے. اس میں سر کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی رشوت اور اس چیز کا کوئی الزام نہیں ہے اس پہ. صرف جو ہے وہ یہ کہ دوسرے حلقے سے بھرتی کیوں نہیں ہے. یہ مائنورٹی کا جو انہوں نے مائنورٹی کا سر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے ڈپارٹمنٹ سے میں ان کو بٹھا کے پتہ کروا لوں. پتہ کر کے آپ رنجیت صاحب کو آگاہ کر دیں. ٹھیک ہے سر. دا وایي چې د دوی حلقه د 2 غنټو فاصلې باندې زما حلقه الپورۍ سره داسې مټچ ده چې په 10 منټو کې سړی رسي نو د هغه ځای کسان ولې نه دي هغه شي. زه خو دا نه یم چې په دې کې رشوت اخیستی شوی دی یا څه. نو پکار دا ده چې زما حلقې خلکو سره زیاتی شوی دی. هغې خو ډېر واضح طریقې سره وایي چې امپلایمنټ ایکسچینج نه د هغه ریکارډ راغوښته شوی په هغې په تور باندې شوي دي. نو سپیکر صاحب امپلایمنټ ایکسچینج آفس کې خو زما د حلقې د کسانو نومونه مو
هغه لیست راوغواړئ د کوېشن کمیټې ته ولېږئ تاسو ته په خپله پته ولګي. جی فضل شکور صاحب. سر امپلائمنٹ ایکسچینج کې به سر زه به دا خبره وکړم هغې کې خو د پوره ضلع خلکو به نومونه اچولي او ایون په تھاؤزنډس کې به نومونه 1000 کسان خو نه کېږي که نه سر کېږي خو به چې څونه پوسټونه دي. فضل الہی صاحب, شفیع اللہ خان صاحب اور احتشام صاحب آپ اپنی سیٹوں میں بیٹھ جائیں. فضل الہی صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. فضل الہی صاحب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پہ بے ضابطیہ کوئی نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی اگر ان کا وہ ہو تو میں جواب دینے کو تیار. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, امپلائمنٹ ایکسچینج کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے تھرو اگر ہوا ہے تو ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں. نیکسٹ کوشچن, کوشچن نمبر 14187 جناب خوشدل خان صاحب. خوشدل خان صاحب لیبس. کوشچن نمبر 14388 جناب سردار خان صاحب لیبس. کوشچن نمبر 14454 محترمہ صوبیہ شاہد صاحبہ. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میرا کوشچن جو ہے وزیری لیبر سے ہے. اس میں جو لسٹ مجھے مہیا کی گئی ہے اس میں گریڈ 16 اور گریڈ 17 کے افسران کو بھی گاڑیاں دی گئی ہیں. آیا ان گاڑیوں کے حقدار ہیں اور گاڑیوں کے الاٹ کرنے کا فارمولہ اور قانونی وہ بھی جو قانون ہے وہ بھی واضح نہیں کیا گیا پراپر جس طرح میں نے کوشچن کیا ہوا ہے اسے. جی کنسرن منسٹر ٹو رسپونڈ. فضل شکور صاحب. سر میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا جہاں جہاں پہ ان کو اعتراضات ہیں وہ مجھے بتا دیں. باقی تو جواب بڑا واضح دیا گیا ہے کہ کس کس کے گاڑی دی گئی ہے, کون کون سی گاڑی دی گئی ہے. اس پہ تو سر میڈم جواب تو تفصیل سے وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پہ ہے. اسپیکر سے میں نے تو کلیئر کٹ واضح طور پہ اس کو بتا دیا ہے کہ گریڈ 16 اور گریڈ 17 کو بھی گاڑیاں دی گئی ہے جو لسٹ میں موجود ہے. میرے خیال سے منسٹر صاحب نے پڑھے نہیں ہیں, آپ اس کو چیک کریں لسٹ کو. میں صرف آپ کو سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گریڈ 16 اور 17 بھی گاڑیوں کے حقدار ہے جن کو یہ گاڑیاں دی گئی ہیں. اگر ہے تو جس قانون کے تحت ہے وہ مجھے بتائیں, اور کیونکہ اس میں پھر سرکاری فیول بھی لگے گا اور اس کا الاٹمنٹ جو ہے گاڑیوں کے اس کا کیا فارمولہ ہے قانون کیا, اس کی کوئی وضاحت آپ نے نہیں دی. میں تو کلیئر کٹ سر آپ سے پوچھ لیا یہ. سر میں تو میرے پاس جو جواب ہے سر اس کے مطابق تو ان کو یہ ساری تفصیل دی گئی ہے اور اگر ان کا کوئی ہے ایشو تو ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو بٹھا دیتے ہیں. آپ کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, جو آپ کی وہاں پہ انکوائریز ہے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ان سے. میڈم اگر آپ اس کے آخر میں دیکھیں جی اسپیکر صاحب میں یہی ان سے پوچھ رہی ہوں کہ 16 یہ قانون بتایا کرنے تو کمیٹی کو بھجوا دے, کمیٹی میں پوچھ لوں گی. وہی میں آپ کو میڈم بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ جواب دیکھیں تو اس میں دیکھیں الاٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار اور قانون حکومت کی واضح کردہ طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کمپنی. دیکھیں آپ ریڈ کریں جی, سب کچھ ہے, ڈیٹیلز ہیں, طریقہ کار بھی واضح ہے. سر میں ریکویسٹ کروں گی اگر اس کوشچن کو کمیٹی میں بھجوائیں جائے تو واضح جی فضل طریقے شکور سے صاحب ہر آپ کیا ایک کہتے ہیں؟ گاڑی کے میرے خیال میں تفصیل پوری دی گئی ہے تو ہم فیور نہیں کریں گے کمیٹی میں جانے کے لیے. ٹھیک میڈم, جب تفصیل ہے, سب کچھ ہے, ڈیٹیلز ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتی ہوں گریڈ 16 کو کس قانون کے تحت گاڑی دی گئی ہے, یہی ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں لکھا ہے گریڈ 16 اور 17 کو گاڑی دی گئی ہے نا. اگر اس کوشچن میں ہے یہ مسئلہ حل ہوگا, کوئی مخالفت نہیں کر رہی ہوں, لیکن ہمیں کمیٹی میں پتہ چل جائے گا نا کہ قانون کے تحت ان کو گاڑی دی گئی ہے کہ نہیں. قانون کے ساتھ فیول بھی ہے. وہ ایگری نہیں کر رہے, وہ ایگری نہیں کرے کمیٹی کے لیے. میں پوٹ کرتا ہوں ہاؤس کو. جی Is it the desire of the House that the question number 14454 moved by the honorable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Noes. Rejected.
Question number 14423 मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मेरे क्वेश्चन का तो जवाब नहीं आया और आपकी रूलिंग है कि कमेटी में जाएगा, तो अब मैं इस पे सप्लीमेंट्री क्या करूं? बिल्कुल जी, कंसर्न मिनिस्टर साहब हैं. मैडम को जवाब नहीं मिला, मुझे इशू पता नहीं है, बाकी मेरा मेरा सवाल भी नहीं, इसका जवाब भी नहीं आया. फिर तो सर आपकी रूलिंग मौजूद है. Is it the desire of the House that the question number 14423 moved by the honourable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the question is referred to the committee concerned. Question number 14478 Janab Babar Salim Swati Sahab. शुक्रिया जनाब स्पीकर. वज़ीर मोहतरम से कल भी मेरी इस मौजू पे बात हुई थी. क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है जी, तो मैं चाहूँगा कि वज़ीर साहब इस पे कमेंट करें तो फिर मैं आगे कोई दरख्वास्त कर सकूँ. आरिफ अहमद साहब. शुक्रिया स्पीकर साहब. एक मिनट, वो सप्लीमेंट्री जी. जी आपका माइक ऑन है जी, आपका माइक ऑन है जी, बात करें. जनाब स्पीकर साहब, ने हर नंबर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ और बार बार ये सवाल में हर एक मिनिस्टर के सामने मैंने रखा, इस सामने भी इस पर तबादला ख्याल हो चुका है. हमारे इलाकों के सेंट्रल एक्सचेंज कोई चीज़ है, उसने हमारे अपर दिर, लोअर दिर और बाजावड़ का कुछ हिस्सा लीज किया था पहले बहुत अरसे से. फिर हर नंबर मिनिस्टर ये डॉक्टर अमजद साहब ने वो 3500 किलोमीटर था, अब वो 2200 किलोमीटर फिर सेंट्रल एक्सचेंज के साथ लीज है. तो मैं हॉनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये अजाब से हमें कब निजात मिलेगी, और अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं तो हमारी ग्रीनरी का क्या बनेगा. और मेरा दूसरा सवाल ये है थोड़ा सा कि हमारे पहाड़ों से बड़े बड़े ट्रकों में मिट्टी भर भर के ले जा रहा है कराची और पेवार समंदर में दूसरे ममालिक में ले जा रहे हैं. तो मैं ये पूछना, तो ये धरती तो हमारी माँ है, जब बहसीत कौम हम इस इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते और दूसरे कौमों को देते हैं तो फिर उसको रहने दिया जाए. जब हम कौम बहसीत कौम इसके काबिल जब भी हुए तो फिर इस पे काम शुरू किया जाए. और तीसरा सवाल, एक मिनट जी, आप जो तीसरा वो दूसरा सवाल करें सर, छोटा सा एक मिनट जी, जो इस सवाल के साथ रिलेटेड हो, आप तो अपने हल्के की बात करें प्रॉपर. हमारे हल्के के मुतालिक है, ये मेरे हल्के के मुतालिक नहीं जी, आप प्रॉपर सवाल लेके आए. जो उन्होंने बात की है बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उन्होंने अपना जिला मानसरा के हवाले से बात की है. अगर आप अपने हल्के के हवाले से बात करना चाहें तो प्रॉपर आप क्वेश्चन लेके आए. जी 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 आरिफ अहमद साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. ये बाबर सलीम साहब का जो क्वेश्चन है वो तो बड़ा क्लियर उसमें जवाब लिखे हैं कि जो आमदनी मिनरल डिपार्टमेंट की है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, वहाँ से जो है गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, जिस तरह और भी ज़राए हैं और गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, इस तरह मिनरल्स डिपार्टमेंट की जितनी भी आमदनी होती है वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट करती है. लेकिन बाबर सलीम साहब का अगर कोई इस सुल्तान खान और हमायून खान और लाइक मोहम्मद खान साहब आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं जी. इसकी रिलेटेड अगर वो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो मैं सुन लूँगा और उसके मुताबिक पर मैं जवाब भी दूंगा. ये मेरे भाई ने जो क्वेश्चन किए सेंट्रल एक्सचेंज वाले, एक तो इन्होंने खुद ही जो कहा है कि बाज़ एरिया उसमें सरेंडर हो चुका है, लेकिन ये कि अगर वो उसने जो है लार्ज स्केल पे माइनिंग शुरू कर दिए हैं तो वो सरेंडर कर देंगी जब उनकी जो है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको इलीगली एक चीज़ दी है, वो उन्होंने लार्ज स्केल पे माइनिंग शुरू की है वहाँ पे और एक ही कंपनी सेंट्रल एक्सचेंज जो उस पर काम करती है. लेकिन हम देख लेंगे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो काम नहीं कर रहे तो बिल्कुल वो इंशाल्लाह उनसे सरेंडर करवा लेंगे. बाबर सलीम साहब अगर कोई जी. बाबर सलीम साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब वज़ीर मोहतरम, मेरी गुजारिश ये है कि आपकी माइनों से मेरे ज़िले का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बुरी तरह तबाह हो रहा है. ओवरलोडिंग होती है, कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई महकमा या हमें जो प्रोविंशियल साइड से जो पैसे किटी में से हमें आते हैं वो इतने नहीं होते कि हम उन रोडों की रिपेयर कर सकें. मेरी इस सिलसिले में आपसे सजेशन है कि अगर जिस तरह शुगर कैन सेस है, टोबैको सेस है,
اس طرح کا ایک ٹیکس جو ہے وہ جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے سیس بن جائے اور ہر ضلع کی جو آمدن ہے, میرے ضلع سے اس مرتبہ آپ کو 6.25 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی ہے. آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ ان 6.25 کروڑ روپے میں سے موڑ کے آپ نے میری جو روڈیں وہاں تباہ ہوئی ہیں, جو میری آبادیاں وہاں سفر کر رہی ہیں, آپ نے اس میں سے کتنے پیسے اس پہ لگائے ہیں. جب آپ کٹی کی بات کرتے ہیں, پیسے جب وہ سینٹرلائز اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا ہمیں وہ بینیفٹ نہیں ہو سکتا. میری یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ اس کو کمیٹی کو ریفر کر دیں, اس پہ ڈسکس ہو جائے, یہ اچھی سجیشن ہے. اگر اس طرح وہ تمام اضلاع پورے صوبے میں جہاں سے یہ معدنیات ایکسٹریکٹ ہو رہی ہیں, وہاں جو روڈوں کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کے لیے سیس بن جائے اور ان کو ان کی حصے کے مطابق جو ہے وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو کافی سارا ازالہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. جی عارف احمد صاحب. سر یہ ایک تو یہ کہ ٹیکسز جب ہم بڑھاتے ہیں ایک منٹ جی, سوال جب پہلے پوچھا جاتا ہے, جب منسٹر صاحب ایک دفعہ جواب دے دیتے ہیں پھر سپلیمنٹری نہیں ہوتے. جی ایک تو یہ کہ رائلٹی وہ دیتے ہیں آلریڈی, ایک ایکسائز ڈیوٹی بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اور ٹیکسز پہ اور بھی بڑھا دیں, مطلب مختلف قسم کے ٹیکسز ہوں, تو آپ کو سر پتہ ہے اور بابر سلیم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ ٹیکسز اس کی وصولیہ جو ہے اس کی وصولیہ پھر کم ہو جاتی ہے. البتہ یہ بات کہ یہ پروونشل کٹی میں جاتی ہے تو ہمیں وہ حصہ نہیں ملتا, بالکل یہ آپ کمیٹی کے حوالے کر دیں. اگر ان کی تجاویز آ جائے اور وہ گورنمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہو تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے, لیکن ابھی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے. کمیٹی کو حوالے کر دوں. ٹھیک, چل رہے جی, کمیٹی کے حوالے وہ کہہ رہے ہیں کر دیں, کمیٹی میں بات ہو جائے گی پھر. جی 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 شاہ محمد صاحب. جی شاہ محمد صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں ایوان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس پہ چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے جس کے 6 وزیر اس میں شامل ہے. اس کمیٹی میں منرل کا منسٹر بھی ہے. یقیناً کہ ہماری روڈیں جو ہے اوور لوڈ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں اور یہ بڑی قومی نقصان ہے. ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. اس کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ بہت جلد کیبنٹ کو پیش ہوگی. ٹھیک, تھینک یو. تھینک یو جی. یہ کچھ لیو اپلیکیشنز ہیں. سید اشتاق عمر صاحب 31 مئی, جناب سراج الدین صاحب تا اختتام اجلاس, جناب جمشید محمد صاحب تا اختتام اجلاس, جناب سردار یوسف زمان صاحب 31 مئی, جناب محمد ریاض خان صاحب 31 مئی, جناب ارشد ایوب صاحب 31 مئی, جناب سردار خان صاحب 31 مئی, جناب افتخار علی مشوانی صاحب 31 مئی. Is it the desire of the House that leave may be granted? As have it, the leave is granted. Kindly آپ آپس میں باتیں نہ کریں, کراس ٹاک نہ کریں جی, کراس ٹاک نہ کریں, باتیں نہ کریں آپس میں. Item number 5, privilege motion. Arbab Jandad MPA to please move his privilege motion number 174. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب بہت شکریہ, لیکن بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. یہ پریویلیج موشن میں نے پیش کیا تھا جنوری میں, تو پہلے زمانے میں عدل جہانگیری بھی جو ہے نا اس وقت بھی وہ جاگ جایا کرتے تھے نا 24 گھنٹوں میں. تو میرا اعتراض تو آپ کی اس چیئر پر بھی ہے کہ ایم پی ایز کو جو ہے نا بہت جلد انصاف ملنا چاہیے. 6 مہینے میں آپ نے پریویلیج موشن ہمارا جو لگایا ہے, تو میں یہ واپس لیتا ہوں, وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور میرا کوئی اعتراض. ارباب صاحب 6 مہینے میں میرے خیال سے ہر ایم پی اے صاحبان نے 20 اور پریویلیج موشن لائے, تو وہ نمبر پہ آتے ہیں ایجنڈے پہ رولز کے مطابق, اور آپ پریویلیج موشن پیش بھی کر جاتے ہیں اور بیک ڈور پہ آپ مکمکا کر کے واپس لے بھی لے لیتے ہیں. جی وہ تو آپ نے پہلے سے کہہ دی, کمیٹی آلریڈی موجود ہے جی, وہ ابھی تو ہو گیا جی, ابھی وہ ختم ہو گیا بات. مسٹر محمد شفیق آفریدی ایم پی اے ٹو پلیز موو ہز پریویلیج موشن نمبر 176. شفیق آفریدی صاحب.
लैप्स। हाँ यही बात होती है जी, पहले कहते हैं हमारा प्रिविलेज मोशन नहीं आया था, जब आते हैं तो वो बैक डोर पे चले जाके और फिर बात कर लेते हैं। आइटम नंबर 6, एडजर्नमेंट मोशन। Mr. Abdul Salam MPA to please move his adjournment motion number 421. शुक्रिया अब्दुल जनाब सलाम स्पीकर साहब। असम्बली की मामूल की कार्रवाई रोक कर मफाद आमा के एक अहम बिलखुसूस पाकिस्तान से जुड़े एक अहम और फौरी नौयत के मसले पर बात करने की इजाज़त दे दी जाए। और यह कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी वफद ने इसराइल का दौरा किया है, बल्कि इसराइली सदर ने भी इसकी तस्दीक की है कि उनकी पाकिस्तानी वफद से मुलाकात हुई है और यह मुलाकात इंतहाई खुशाइंद रही है। उन्होंने इस पर खुशगवार हैरत का इजहार भी किया है। लिहाजा बैरूनी ताकतों की आशीर्वाद से मुल्क खुदाजाद पाकिस्तान पर मुसलत की जाने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ऐसी कोई गलीज़ हरकत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा में एक बहरान का पेशखेमा साबित होगा, और ऐसा करना फ़लस्तीनियों के हक खुदराजियत के साथ गद्दारी होगी, और इस तरह की नापाक हरकत से पाकिस्तान पर शदीद असरात होंगे। लिहाजा इस तहरीक के इल्तिवा को बास के लिए मंजूर किया जाए ताकि इस पर सेर हासिल बास हो सके और उसमें मुलविस किरदारों को बेनकाब किया जा सके। जनाब स्पीकर साहब, इसराइली सदर खुद इसको तस्लीम कर चुके हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसराइली सदर खुद इसको तस्लीम कर चुके हैं। बैठ जाएं। हाउस एंड ऑर्डर जी, बैठ जाएं। हाउस एंड ऑर्डर जी, इस पर डिस्कशन होगी। स्पीकर साहब, इसराइली सदर खुद तस्लीम कर चुके हैं कि इसराइल की सरजमीन पे इस तरह की वफूद और पाकिस्तानी वफूद से मुलाकात से पहले कभी नहीं हुई। ये एडजर्नमेंट मोशन है, इस पे बहस बाकायदा अगर मंजूर होगी बहस की तो बात होगी, मंजूर नहीं तो बात नहीं होगी। मैं उसको पुट करता हूँ। Is it the desire of the House that identical adjournment motion moved by honorable members may be adopted for detailed discussion in the House under Rule 73 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct Rules Business Rule 1988. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. इसमें एक मिनट, जो इस एडजर्नमेंट के मोशन के हक में वो खड़े हो जाएं। काउंट कर लें जी। जो इसके हक में खड़े हो जाएं। खामोश। हाउस एंड ऑर्डर। बैठ जाए जी, बैठ जाए हाउस एंड ऑर्डर। फजल साहब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं जी। तमाम 71 अरकान असम्बली ने इसके हक में वोट दिया, लिहाजा एडमिटेड। आइटम नंबर 7, कॉल अटेंशन नोटिस। Miss Samar Harun Bilor MPA to please move her call attention notice number 2254. Samar Bilor Sahiba. Thank you, Mr. Speaker. जी समर बिलोर साहिबा, आप कंटिन्यू करें जी।
آپ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں جی، ایجنڈا پورا کریں پھر بات کرتے ہیں جی۔ میڈم آپ کنٹینیو کریں۔ Thank you, Mr. Speaker. I would like to draw the attention of the Minister وہ of سن لیں Home. جی، سن لیں جی میڈم۔ I would like to draw the attention of the Minister for Home towards an important issue that my constituency PK78 is facing. It is very congested and facing severe ان کی سن لیں shortage جی، ان کا of کال traffic اٹینشن نوٹس سن police. لیں جی، جی آپ بولیں جی۔ What is the criteria for deploying traffic police in the city of Peshawar? And at least all school roads must have traffic police to avoid tragic road incidents. جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کنسرن منسٹر ٹو رسپونڈ، کون رسپونڈ کرے گا؟ جی فضل شکور صاحب۔ سر میڈم نے جس حلقے کی طرف نشاندہی کرائی ہے، اس میں یہ قصہ خانی بازار، خیبر بازار، کوٹلی بازار، کوہاٹی بازار، سرکل روڈ، یہ سارا ایریا آتا ہے اور واقعی یہ بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے۔ اس پہ سر میرے پاس ڈیٹیل میں وہ میڈم کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا جتنی ہم نے وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی ہے، لیکن فورس کی کمی کی وجہ سے جس طرح میڈم کہہ رہی ہے کہ ہر اسکول کے قریب یا جو اسکولس کی روڈ ہے اس کو کور کیا جائے پولیس، ٹریفک پولیس کی طرف سے، تو وہ ذرا ممکن نہیں ہے اتنا زیادہ کیونکہ ہمارے پاس فورس کی کمی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ نشاندہی کریں گی کوئی ایسی اسکول یا جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے یا بہت زیادہ وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، جن اسکولوں کچھ اسکول ایسے ہیں جن کے پاس اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو میں آپ کے اسمبلی کے نالج میں لاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 300 ٹریفک جو ٹی اوز ہیں ان کے لیے ہماری سمری بھی گئی ہوئی ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پبلک سروس کمیشن میں اس پہ بھرتی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو 300 میں سے ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم ہم ان علاقوں کو دیں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ جی جی میڈم سمر بلوٹ صاحب۔ Thank you, Speaker صاحب and thank you, Mr. Minister. آپ کی نشاندہی میں اس بات کی طرف کرانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 3 مہینوں میں میرے حلقے میں 2 بڑے بلاسٹ ہوئے ہیں، جو شیعوں کی اہل تشیع کی مسجد میں بھی ہوا تھا اور جو کرسچنز کی پادری کمیونٹی کے اوپر بھی ہوا تھا۔ تو ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ٹریفک ایک سچویشن کو کنٹرول کرنے اور پولیس کو اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں حکومت کی امداد چاہیے، یا یہ لفظی صرف کارروائی نہیں ہو۔ منسٹر صاحب مجھے ایک ٹائم بتائیں، ڈیٹ بتائیں، وینیو بتائیں when we can sit and discuss this in detail. جی ٹائم اور وینیو میڈم سلیکٹ کر دیں، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ ٹھیک، تھینک یو۔ Ms. Sobia Shahid MPA to please move her call attention notice number 2355. ایک منٹ جی، ان کا کال اٹینشن آپ کی اپوزیشن کی کال، جی میڈم، جی میڈم ایک منٹ جی میڈم آپ کنٹینیو کریں۔ جی میڈم آپ پہلے میں ایجنڈا لے لوں، کال پوائنٹ آف آرڈر جو بھی بات کرنا چاہے کر لیں۔ جی میڈم۔ جی تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ جی بات کریں۔ بستی گل چترال میں بے تحاشا معدنیات موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے محکمہ جنگلات میں یہ علاقہ سینچری کے نام سے بند کیا ہے، جو کہ محکمہ جنگلات کے قانون میں سینچری کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں وزیر برائے محکمہ معدنیات کی توجہ ایک اہم مسئلے کے جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کہ بستی گول چترال میں بے تحاشا معدنیات موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے محکمہ جنگلات میں یہ علاقہ سینچری کے نام سے بند کیا ہے، جو کہ محکمہ جنگلات کے قانون میں سینچری کا کوئی قانون حیثیت نہیں ہے، اور نہ یہ علاقہ پروٹیکٹڈ فارسٹ، گزارا فارسٹ اور نہ ریزرو فارسٹ ہیں۔ سینچری علاقے کے حدود بندی نہیں ہے اور نہ محکمہ جنگلات کو اس رقبے کے کوئی حدود کا علم ہے، جس کی وجہ سے بیشتر معدنیات سے وابستہ لوگ اور خاص کر مقامی لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید یہ کہ مجازی حکام زیادہ تر الاٹ شدہ میٹل مائنز بلاک کے لیز منسوخ کر رہے ہیں، حالانکہ صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں نہ قانون سازی کی اور نہ موجودہ قانون میں کسی قسم کی ترمیم کی گئی ہے، جبکہ محکمہ معدنیات انویسٹمنٹ کا بتا رہا ہے، جو کہ 1 سال گزرنے کے باوجود کسی قسم کی فارن انویسٹر اس کے برعکس اور نہ آئے ہیں، نہ سیکٹری محکمہ معدنیات خود مائنز لیز الاٹمنٹ کی آرڈر جاری کرتے ہیں، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔
जनाब स्पीकर साहब, अगर मिनिस्टर साहब इसको कमेटी में भेज दे तो बड़ी मेहरबानी होगी और उधर इस पे डिटेल से डिस्कशन हो जाएगी। जी आरिफ अहमद साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जंगलात का जो जिक्र हुआ है, तो बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं कि इस कानून में उनकी क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये जो मेरे महकमे से ताल्लुक़ रखता है, मदनियात के महकमे से, उसमें ये जो ब्लॉक्स का जिक्र हो रहा है, ब्लॉक्स जो है ये कानून में इसकी चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं होती। MTC की तरफ से मिनरल टाइटल कमेटी है, उनकी तरफ से सिफारिशात आ जाती है, और मीफा इसकी जो है मजाज कमेटी है, वो जो चीफ मिनिस्टर उसको चेयर करता है। तो अगर मीफा इजाज़त दे दे तो ठीक है, नहीं तो वो ब्लॉक्स दोबारा से खुल जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये ब्लॉक्स होने चाहिए तो वो ब्लॉक्स बंद हो जाएंगे। लेकिन मैडम कह रही है कि जंगलात को इसका पता नहीं है और इस कानून में कोई जिक्र भी नहीं है, उन्होंने बंद किया हुआ है। तो अगर वो भेजना चाहती है तो मेरा ख्याल है फिर ये कि जंगलात की उसमें जाना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स की तरफ से सिर्फ इसमें एक बात का जिक्र है कि ब्लॉक्स क्यों बन रहे हैं। तो ब्लॉक जो है वो MTC बना रही, मीफा उसकी मजाज है, तो वो अब मैडम खुद कर ले डिसीजन अगर वो जी मैडम चाहती है तो। सुबह शायद साहब। जी स्पीकर साहब, मैं यही कह रही हूँ अगर इसको कमेटी में भेज दें तो मिनिस्टर साहब भी इधर होंगे और हम जो सेंचुरी वाले हैं उनको भी बुला लेंगे और बाकी उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि नुकसान तो हमारे ही सूबे का हो रहा है। चाहे अगर वो उन लोगों ने लीज बंद किए हैं या किसी और मकसद के लिए है या किसी एक बंदे को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो कमेटी में बैठ के पता चल जाएगा। जी आरिफ अहमद साहब। ठीक है जी, अगर मैडम चाहती है कि इसको कमेटी में रेफर किया जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। Is it the desire of the House that the call attention notice number 2355 moved by the honorable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the call attention notice is referred to the committee concerned. Item number 8. Honorable Minister for Relief to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Emergency Rescue Services Amendment Bill 2022. कौन इसको ले कर रहा है? Honorable Minister साहब, item number 8. जी फैज़ल शकूर साहब। सर कौन सा वाला है सर? काइंडली ज़कात उशर। Sir, I intend to introduce Khyber Pakhtunkhwa Protection and Welfare Amendment Bill 2000, Child Protection. 8 number. Sir, 8 पे मैं देख लूँ। Item number 8. Khyber Pakhtunkhwa Emergency Rescue Services. I intend to introduce Khyber Pakhtunkhwa Emergency Rescue Service Amendment Bill 2022 in the House. Stand introduced. Item number 9. Honorable Minister for Local Government to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Amendment Bill 2022. Thank you, sir. I beg to introduce Khyber Pakhtunkhwa Local Government Amendment Bill 2022 in the House. It stand introduced. Item number 10 and 11. Honorable Minister for Social Welfare to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022 may be taken into consideration at once. Honorable Minister for Social Welfare. Sir, I intend to move that Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 5 of the bill, therefore the question before the House is that the class 1 to 5 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, class 1 to 5 stand part of the bill.
Amendment in Class 6 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 6 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 6 of the bill. Lapse. Amendment in Class 7 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 7 of the bill. Lapse. Amendment in Class 8 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 8 of the bill. Lapse. Amendment in Class 9 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 9 of the bill. Lapse. Amendment in Class 10 of the bill. Mr. Ahmad Kundi MPA to please move his amendment in Class 10 in the proposed subsection 4 for insertion after the word days, the word conclusively in the bill. Lapse. Second amendment. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 10 in the proposed new subsection 4 for the insertion after the word days, the word positively in the bill. Lapse. Amendment in Class 11 of the bill. Ms. Rehana Ismail MPA to please move her amendment in Class 11 of the bill. Lapse. Amendment in Class 12. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her amendment in Class 12 in the proposed Part 8A in Section 55B for the insertion after the word any, the word government, oblique, semi-government or private in the bill. Lapse. Second amendment. Mr. Ahmad Kundi. Lapse. Third amendment. Ms. Nigat Yasmin Orakzai. Lapse. Fourth amendment. Ms. Nigat Yasmin Orakzai. Lapse. Fifth amendment. Ms. Nigat Yasmin Orakzai. Lapse. Sixth amendment. Ms. Nigat Yasmin Orakzai. Lapse. Seventh amendment. Mr. Ahmad Kundi and Ms. Nigat Yasmin Orakzai. Lapse. Long title and preamble also stand part of the bill. Since all the amendments are dropped, therefore the question before the House is that the amendment in Class 6 to 12 are stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Long title and preamble also stand part of the bill. Passage stage. Minister for Social Welfare to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022 may be passed. Sir, I move the Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the bill is passed.
Item number 12 and 13, Minister for Law on behalf of the Honorable Chief Minister to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Antiquities Amendment Bill 2022 may be taken into consideration at once. I intend to move the Khyber Pakhtunkhwa Antiquities Amendment Bill 2022 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Antiquities Amendment Bill 2022 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honourable member in Clause 1 to 31 of the bill, therefore the question before the House is that Clause 1 to 31 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, Clause 1 to 31 stand part of the bill. Long title and preamble also stand part of the bill. Passage stage. Minister for Law on behalf of the Honorable Chief Minister to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Antiquities Amendment Bill 2022 may be passed. I intend to move the Khyber Pakhtunkhwa Antiquities Amendment Bill 2022 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Antiquities Amendment Bill 2022 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the bill is passed. Item number 14 and 15. Honorable Minister for Labour to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Occupational Safety and Health Bill 2022 may be taken into consideration at once. I intend to move the Khyber Pakhtunkhwa Occupation Safety and Health Bill 2022 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Occupational Safety and Health Bill 2022 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honourable member in Clause 1 to 38 of the bill, therefore the question before the House is that Clause 1 to 38 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it, Clause 1 to 38 stand part of the bill. Long title and preamble also stand part of the bill. Passage stage. Honourable Minister for Labour to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Occupational Safety and Health Bill 2022 may be passed. I move that the Khyber Pakhtunkhwa Occupation Safety and Health Bill 2022 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Occupational Safety and Health Bill 2022 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the bill is passed. چونکہ آج ہم نے پکچر کھینچنی تھی ایک منٹ سب کچھ ہو گیا جی ہو گیا جی چونکہ آج ہم نے پکچر کھینچنی تھی اور ہمارے اسمبلی کی تعداد جو ہے 145 ہے اور اس وقت ہمارے اسمبلی ہال میں جو مطلب پریمیسز میں موجود ہیں تو تقریباً 82 ممبران ہیں تو کافی تعداد کم ہے لہٰذا اس کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں بجٹ سیشن پہ اور نیکسٹ جب بجٹ سیشن ہوگا تب کے پکچر ہم لیں گے جی تھینک یو جی The session is adjourned till 10 a.m. Friday morning, June 3, 2022.